نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد کرام مقامی علماء کرام شیوخ عظام، اس وقت اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے قیمتی ہیرے اور پنڈال کے اندر موجود تمام طلباء کرام، عوام الناس، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو عالمی انٹرنیشنل محفل حسن قرات کے اندر تشریف آوری پر آپ حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا آپس میں یہ مل بیٹھنا اپنے دربار عالی میں قبول اور منظور فرمائے اور اس کی برکات سے اللہ رب العزت ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنائے۔ میرے واجب الاحترام، وقت چونکہ بڑا مختصر ہے اور مصر سے جو تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے مہمان خصوصی وہ اس وقت موجود ہیں، بس چند لمحوں بعد وہ اسٹیج کی زینت بنیں گے۔ میں زیادہ تفصیلی بات ہمیشہ کرتا بھی نہیں ہوں اور کرتا اس وقت بھی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ایک مختصر سی جھلک اتحاد القرہ پاکستان العالمی کے حوالے سے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 3 سال بعد پہلے 27 رمضان المبارک کو اللہ کے فضل و کرم سے 6 قراء کرام نے بیٹھ کر یہ جماعت بنائی۔ اس وقت اس کا نام انجمن کے نام سے تھا۔ اس وقت جب ابتدا ہوئی تو 6 قراء کرام کا آپس میں مل بیٹھنا اتنا دور رس ثابت ہوا کہ آج بحیثیت ایک مرکزی جنرل سیکرٹری ہونے کی پورے ملک کے ساتھ ساتھ عرب امارات کے اندر بھی الحمدللہ قراء کرام ہمارے ساتھ رابطے میں۔ یہ جو ہم اس وقت محفل حسن قرات کے حوالے سے میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، ایک تو سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ کلام اللہ کی اطاعت بھی ہو اور کلام اللہ کے مطابق پورے ملک کا جو قانون ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو۔ سب سے پہلے تو ہمارا یہی منشور ہے اور اس کی ہم ہر محفل کے اندر چاہے وہ جو بھی معرکہ ہو اس کے اندر ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید کی دستور ہے، قرآن مجید کی جو فرمودادات ہے، جس طرح ہمارے ملک کا آئین ہے، اس کی سب سے پہلے شق یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے ملک کے اندر ایسا کوئی بھی قانون نہیں بنے گا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اور اس کی آواز ہم ہمیشہ لگاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے سال بھی جب ہم نے محفل حسن قرات کی تو میں نے وہاں پر بھی یہ درخواست کی کہ ہمارے ملک کے اندر وکلاء کے لیے ایک مضبوط تنظیم موجود ہے، اسی طرح عدالتی سسٹم کے اندر وہاں پر ایک مضبوط نظام موجود ہے، اسی طرح ملک کے جس طبقے کے اندر دیکھا جائے وہاں پر کوئی نہ کوئی تنظیم ان کے حوالے سے بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اتنے محبوب اور اتنے عظیم لوگ کہ جو قراء کرام جو قرآن کا اپنے سینے میں محفوظ کر کے پورے ملک کیا ہر جگہ قرآن مجید کی تشریح اور اشاعت کے لیے کاربند رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔
تو الحمدللہ اسی نظریے کے اوپر اتحاد القراء پاکستان العالمی وجود میں آئی، اور اس نے پھر ایسی آواز بلند کی کہ الحمدللہ جہاں پر بھی قراء کرام کے حوالے سے کسی بھی ظلم کا وہ شکار ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کے لیے پوری جماعت اس کے دست و بازو بنتی ہے الحمدللہ۔ اور میں آج اس محفل حسن قرات کے توسط سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں پر بھی ہو، ہمارے ملک کے اندر ہو، اس حوالے سے اگر کسی کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی زیادتی یا کوئی اذیت دینے کی بات کی جائے تو یہ قراء کرام کی واحد ایک ایسی تنظیم ہے جو بلا تفریق اس قاری صاحب کے ساتھ انشاءاللہ دست و بازو رہے گی۔ اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب یہ ایک مضبوط آواز بن کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ایک مضبوط آواز بن کے ثابت ہوگی۔ اور میں اس موقع کے اوپر اپنے بہترین دوست قاری نیاز داؤد صاحب کو میں نہیں بھولوں گا کہ جنہوں نے کے پی کے کے اندر، پورے کے پی کے اندر تمام کے تمام قراء کرام کو بیدار کیا۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کا کے پی کے اندر صحیح معنوں میں جماعت کو فعال کرنے کے بعد میں بحیثیت ایک رکن ہونے کی حیثیت سے میں ان کی اس کام کے اوپر فخر کرتا ہوں، اور میں اس موقع کے اوپر قاری نیاز داؤد صاحب کو ان کے کام کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کا ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹی سی 2 یا 2.5 مرلے کی میرے خیال میں مسجد ہے جب ہم گئے تھے، لیکن میں اس شخص کی دور اندیشی کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جس نے 3 مرلے کی مسجد کے اندر اپنی 15 سے 20 ہزار سیلری کے اندر بھی قراء کرام کے لیے دست و بازو بنا، اور مجھے علم ہوا کہ وہ 20 ہزار کی تنخواہ کے اندر بھی 3 یا 4 یتیم گھرانوں کی پرورش کر رہا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اتحاد القراء کو ہی یہ اعزاز بخشا ہے کہ بغیر سی لالچ کے، للہیت کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کی اشاعت کے لیے اور اللہ رب العزت کے حکم کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے۔ اور میں یہ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ آپ حضرات کا اگر اسی طرح تعاون رہا اور میرے دائیں اور بائیں علماء کرام موجود ہیں، ان کا اسی طرح دست شفقت رہا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وقت جو قراء کو مظلوم سمجھتے ہیں یہ ایک مضبوط دیوار بن کے ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں آپ حضرات سے ایک درخواست بھی کرتا ہوں، بہت لوگوں نے بہت طریقے سے بہت سارے سوالات اٹھائے، چمگوئیاں کی۔ میں اس موقع کے اوپر ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ ہماری کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، یہ بلا تفریق ہے۔ کوئی بھی سیاسی ورکر اس کے اندر شامل ہو تو وہ قراء کے منشور کے اوپر جائے گا، اس کی امداد قراء کے حوالے سے کی جائے گی، وہ کسی بھی وابستگی کے ساتھ رکھتا ہو، لیکن جب وہ اس میں داخل ہوگا، ہمارے ساتھ منسلک ہوگا انشاءاللہ، تو پھر للہیت کے ساتھ اس کی مدد بھی کی جائے گی اور میدان عمل میں بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا۔ تو میری درخواست ہے اس موقع کے اوپر کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس اتحاد القراء پاکستان العالمی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کے لیے قراء کرام کے لیے جو آواز بلند کر رہے ہیں، ہمارے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی آواز بلند کریں کہ اللہ رب العزت ان کو مزید ہمت اور تقویت دے کہ مزید خوش اسلوبی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔